جب انسان اپنے آپ پر غور کرتا ہے، خود کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ماضی حال مستقبل کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ بات نظر آتی ہے کہ انسان ایک کھلونا ہے. وقت اس میں چابی بھر دیتا ہے. جب تک کھلونے میں چابی رہتی ہے، کھلونا چلتا رہتا ہے، اچھلتا رہتا ہے، کودتا رہتا ہے، جھٹکے کھاتے رہتا ہے. اور جب چابی کھلونے میں ختم ہو جاتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. آپ نے آج کل تو بڑے نئے نئے قسم کے کھلونے آ گئے ہیں، کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں ریموٹ کنٹرول سے، لیکن اگر اس کے اندر چابی نہ ہو تو کھلونوں میں حرکت باقی نہیں رہتی. یہی صورت انسان کی بھی ہے کہ جب تک اس کے اندر توانائی رہتی ہے، انرجی رہتی ہے، یا سمجھیے روح رہتی ہے، انسانی کھلونے میں حرکت رہتی ہے. اور جب وہ چابی ختم ہو جاتی ہے تو انسان بھی بے چابی کھلونے کی طرح بن جاتا. یہ انسانی کھلونے میں جو چابی ہے وہ نہ تو نظر آتی ہے کہ کون چابی دے رہا ہے، نہ اس چابی کا کوئی سرا ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو کہ جب چاہے چابی بھر دے، جب چاہے چابی ختم کر دے. لیکن انسانی کھلونا چابی کے بغیر چلتا نہیں ہے، اس بات سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. انسانی زندگی میں یا انسانی کھلونے میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے. اس کے اندر جذبات و احساسات پیدا ہوتے ہیں تو وہ تقاضا بن جاتے ہیں. کبھی وہ غمگین ہو جاتا ہے، کبھی وہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی وہ امیر ہو جاتا ہے، کبھی غریب ہو جاتا ہے، کبھی فقیر ہو جاتا ہے، کبھی بادشاہ بن جاتا ہے. لیکن یہ امیری، غریبی، فقیری، بادشاہت، غمگین ہونا، خوش ہونا، یہ سب بھی اسی وقت تک ہے جب تک انسان کے اندر چابی بھری ہوئی رہتی ہے. اب وہ نظر تو ہمیں آتی نہیں ہے. اس نظر نہ آنے والی چابی کا نام انسان نے شعوری اعتبار سے خیال رکھا ہے. اب خیال آتا ہے تو آدمی پانی پیتا ہے، اور خیال آتا ہے تو آدمی کھانا کھاتا ہے، خیال آتا ہے تو آدمی شادی کرتا ہے، خیال آتا ہے تو اس کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، خیال آتا ہے تو وہ بچوں کی پرورش کرتا ہے، خیال آتا ہے تو بھاگا بھاگا دفتر چلا جاتا ہے، خیال آتا ہے تو مزدوری کرتا ہے، اور خیال آتا ہے تو کاروبار کرنے لگتا ہے. لیکن 6 ارب آبادی میں ایک فرد واحد اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اگر انسان کو کسی بھی عمل کے بارے میں خیال نہ آئے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ ایک اتنا بڑا مجمع ہے،
ہزاروں کی تعداد میں. میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ 60 70 80 90 100 سالہ زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا آپ بتا دیں جو آپ نے خیال آئے بغیر کیا ہو. ایک سوچیں. ماشاءاللہ یہاں 60 سال کے لوگ بھی ہیں، 70 سال کے بھی ہیں، 40 کے بھی ہیں، 30 کے بھی ہیں، 20 کے بھی ہیں. اس زندگی میں کوئی ایک عمل آپ ایسا بتا دیں جو آپ نے خیال آئے بغیر کیا ہو. ہاتھ اٹھا دیں بھائی کسی کو کوئی. جی ڈھونڈیں، دماغ میں ذرا تلاش کریں. نہیں ملے گا. جب تک کسی چیز کے بارے میں خیال نہیں آئے گا عمل نہیں ہوگا. اتنی بڑی حقیقت ہے کہ خیال آئے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ خیال کیا ہے، اور اس بات کا بھی علم نہیں کہ خیال کہاں سے آتا ہے. یہ ہے بھائی. جب آپ کھانا بغیر خیال آئے نہیں کھا سکتے، پانی خیال کے بغیر نہیں پی سکتے، دفتر آپ خیال آئے بغیر نہیں جا سکتے، اسکول آپ خیال آئے بغیر اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے، شادی خیال آئے بغیر آپ نہیں کر سکتے. تو اتنی بڑی حقیقت کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ پھر خیال کیا ہے، کہاں سے آتا ہے. تو لا علمی کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ انسان اتنا بے بس ہے کہ کسی بھی طرح عقل و شعور اس کا کام نہیں کرتا کہ وہ یہ بات بتا دے کہ خیال کہاں سے آتا ہے اور خیال کیا ہے. کیوں بھائی کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں کوئی صاحب؟ پھر ہاں ہاں نام میں جواب دیں بھائی. جب خیال آئے بغیر ہم زندگی کا کوئی عمل نہیں کر سکتے، کوئی حرکت نہیں کر سکتے، تو پھر یہ تعریف اور یہ قصیدے یہ سب کیا ہے؟ عظیمی صاحب نے خدمت خلق کر دیا، عظیمی صاحب نے یہ کر دیا، عظیمی صاحب نے کتابیں لکھ دی، عظیمی صاحب نے احسان ہو گیا اور یہ کر دیا. کیا کر دیا عظیمی صاحب؟ عظیمی صاحب کو خیال ہی نہ آتا تو عظیمی صاحب کیا کرتے؟ عظیمی صاحب نے اگر چند کتابیں لکھ دی ہیں، اگر عظیمی صاحب کو لکھنے کا خیال ہی نہ آتا تو کتاب تو چھوڑیے، ایک سطر بھی نہیں لکھی جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کوئی آدمی کچھ نہیں ہے. قدرت جس سے جو کام لینا چاہتی اس کام کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا، مجھے یہ کرنا، مجھے یہ کرنا، مجھے اسپتال بنانا، مجھے مسجد بنانی، مجھے سینما بنانا، مجھے دکان بنانی، مجھے گھر بنانا ہے. انسان کی اپنی حیثیت یہاں کچھ بھی نہیں. پیدائش کا مرحلہ ابھی آپ نے تقریر میں سنا تھا، پیدائش کا مرحلہ دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پیدا ہونا ہے،
کیوں پیدا ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، غریب کے یہاں پیدا ہونا، بادشاہ کے یہاں پیدا ہونا، چمار کے یہاں پیدا ہونا، کسی اچھی ذات میں پیدا ہونا، کچھ پتہ نہیں۔ اور اگر پتہ ہوتا بھائی تو ہر آدمی بادشاہ کے یہاں پیدا ہوتا، غریب کو تو اولاد ہی نہ ہوتی بیچارے کی۔ تو پیدائش کے بارے میں بھی آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، انگریز پیدا ہونا ہے، مسلمان پیدا ہونا ہے، یہودی پیدا ہونا ہے، کیا پیدا ہونا ہے، ہندوستان میں پیدا، کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو۔ تو یہ بات جب ہم سوچتے ہیں کہ یہاں دنیا میں کوئی حرکت اپنی ذاتی نہیں ہے، کوئی حرکت خیال کے بغیر نہیں ہے، تو خیال کہاں سے آتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں، خیال کیا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی خیال کا مطلب ہے انفارمیشن، اطلاعات، تو یہ تو معنی ہوئے، خیال کا آپ نے معنی انفارمیشن کر لیا، اطلاع کر لی۔ تو اب بات یوں کچھ سمجھ میں آتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آیا کہ بھئی اس بات کو سمجھے تو کیسے سمجھے، تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پوری کائنات ایک ڈرامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک ڈرامے کی طرح بنایا ہے، اور اس ڈرامے میں کردار متعین ہے۔ ایک کردار یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، دوسرا کردار یہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، تیسرا کردار یہ ہے کہ آدمی سینما دیکھتا، یعنی جتنا آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیں گے تو یہی ایک جواب آپ کو ملے گا کہ یہ ساری کائنات گروہی سسٹم میں بٹی ہوئی ہے، اور وہ گروہی سسٹم جو ہے وہ خیالات کے تابع ہے۔ ایک آدمی کو تخریب کا خیال آتا ہے، ایک آدمی کو تعمیر کا خیال آتا ہے، ایک آدمی تخریب کے خیال کو رد کر کے تعمیر کو قبول کر لیتا ہے، دوسرا آدمی تعمیر کے خیال کو رد کر کے تخریب کے خیال کو قبول کر لیتا ہے۔ قبول کرنا ہو یا رد کرنا ہو یہ بھی اسی وقت ممکن ہے جب کہیں سے کوئی خیال آئے۔ خیال کی تردید بھی تو خیال ہے نا جی۔ ایک آدمی تو شوق ہوا کہ میں سینما دیکھنا ہے مجھے، سینما کی طرف چل پڑا، راستے میں خیال آیا یار کیا سینما دیکھنا ہے، اذان ہو رہی، چلو مسجد میں چلو۔ سوال یہ ہے کہ وہ سینما جانے والا آدمی مسجد میں جب گیا تو کیوں گیا، کس تحریک کی بنیاد پر گیا؟ اس کو خیال آیا۔ ایک آدمی گھر سے نماز پڑھنے نکلا، دوسرا دوست مل گیا، انہوں نے کہا میں چلو سینما چلو، وہ مسجد چھوڑ کے سینما کی طرف چل پڑا۔ وہ کیوں سینما کی طرف چلا گیا؟ اس کو بھی خیال آیا سینما جانے کا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ صورتحال ہے تو انسان کی اپنی حیثیت نفی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب مجھے خیال آیا کہ صاحب میں نے تو ایک کتاب لکھنی ہے صاحب، اب وہ برابر خیال آ رہا ہے، برابر خیال آ رہا ہے، برابر خیال آ رہا ہے، اٹھا کے قلم اٹھایا، کاغذ سامنے رکھا، اب لکھنا شروع کیا تو دماغ میں نہ معلوم کہاں سے خیالات میں ترتیب اور تدوین پیدا ہو گئی، اور قلم لکھتا ہی چلا جا رہا ہے، نہ دماغ دکھتا ہے نہ ہاتھ دکھتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو کتاب بن گئی۔ لیکن جب پہلی دفعہ آپ نے قلم پکڑا ہاتھ میں اور کاغذ پہ کچھ لکھنا شروع کیا تو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ پہلا عمل جو ہے وہ خیال کے تابع تھا، براہ راست خیال نہ آتا، آپ قلم ہاتھ میں پکڑتے نہیں، کچھ لکھتے ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس طرح چلانا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس سسٹم پر قائم کر دیا ہے، اس سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے انسپائریشن کا. انسپائریشن کا ایک نظام بنایا کہ اسے خیال آتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، اور وہ آدمی اس خیال کو قبول کر کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس خیال کو رد کر کے دوسرا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو انسان کی اپنی حیثیت کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو فرمایا، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے علوم سے آشنا کر دیتے ہیں، علم الہی سے ان کو واقفیت ہو جاتی ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، کل من عند ربنا، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے. کیا آپ یہ کہیں گے شیطان اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ بھئی پیدا جب شیطان ہوا تو شیطان خود ہی پیدا ہو گیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ انسان پیدا ہوا، اللہ نے پیدا کر دیا. درندے چرندے پرندے اشرات الارض اور جتنے بھی مخلوقات پیدا ہوئی، فرشتے بنے، تخلیق ہوئے، سب اللہ کی طرف سے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، اور اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ خود ہی چلا رہا ہے. حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک دفعہ فرمایا کہ نظام تکوین میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہر انسان کٹ پتلی کی طرح ہے. جس طرح کٹ پتلی میں ڈوریاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان ڈوریوں کو ہلانے سے اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر 20,000 ڈوریاں بندھی ہوئی ہیں، اور ہر ڈوری کو ایک فرشتے نے تھاما ہوا ہے. یعنی ایک انسان کی حرکت 20,000 فرشتوں کے تابع ہے. انسان نے اگر ہاتھ ہلایا تو اگر فرشتہ ان ڈوریوں کو نہ ہلائے تو انسان کا ہاتھ نہیں ہل سکتا. انسان نے اگر کھجایا، اگر فرشتے ان ڈوریوں کو نہ ہلائیں تو ہاتھ نیچے سے چہرے پر نہیں جا سکتا. مختصر یہ ہے کہ ہر انسان 20,000 فرشتوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے. یا انسان کے اندر 20,000 چابیاں لگی ہوئی ہیں. جب تک وہ 20,000 چابیاں انسان کے اندر نہیں گھومتی، انسان حرکت نہیں کرتا. ابھی 20,000 فرشتے ہر انسان کے ساتھ، اب یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر آدمی کے ساتھ 20 نہیں، 200 نہیں، 20,000. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو اس طرح قائم کیا ہوا ہے. تو اب اس کے بعد اس بات کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے کہ انسان کچھ نہیں، سب کچھ در و بست اللہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ ہی اللہ ہے، پھر یہ گناہ، ثواب، اچھائی، برائی، پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ اچھائی اور برائی بھی اللہ تعالی کی طرف سے بتائی ہوئی ہے.
مثلا اگر پیغمبر علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور وہ نوع انسانی کو اچھائی اور برائی کا تصور نہ دیتے، اچھائی اور برائی کے خیال سے آراستہ نہ کرتے، تو نوع انسانی اچھائی برائی کے خیال سے واقف نہ ہوتی۔ اب بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، دمبا ہے، وہ اچھائی برائی کے خیال، اچھائی برائی کے تصور سے واقف نہیں ہے، لہذا اچھائی برائی کے تصور سے چونکہ وہ واقف نہیں ہے، اس لیے جزا سزا سے وہ بالکل بری ذمہ ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ انسان واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، دوسرے نمبر پہ جنات ہیں، انسان واحد مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خیال کے ذریعے اس بات سے بھی آگاہی عطا فرمائی کہ اچھائی اور برائی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے نو انسانی کے لیے وہ اچھائی ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نو انسانی کے لیے پسند نہیں کرتا وہ برائی۔ مثلا ایک بکری کہیں سے بھی چوری کر کے کسی کھیتی میں چلی جائے، کسی کے گھر چلی جائے، چوری کر کے وہ اپنا پیٹ بھر لیتی ہے، اس کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا، کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے نہیں بنتا کہ پیغمبروں نے بکری کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آگاہ نہیں کیا، پیغمبروں نے صرف انسان کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آگاہ کیا۔ اب آپ اس کو مزید اگر گہرائی میں فکر کریں تو یہ کہنے پر مجبور ہے نو انسانی کا ہر فرد کہ انسان کی ذات بالکل نفی ہے، کچھ نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پیدا ہو جاتا ہے، جتنے دن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے زندہ رہتا ہے، جتنے وسائل اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اس وسائل سے مستفید ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس دنیا میں انسان نہ رہے، یہاں سے چلا جاتا۔ اب وسائل کی بھی یہی بات ہے، اب وسائل میں پیسہ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ سونا ہی نہ بناتے تو کرنسی نہ بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے سونا بنا دیا، ایک دھات بنا دی اس کی نو انسانی نے، یا نو انسانی کو انسپائر کیا گیا کہ سونا ایک ایسی دھات ہے کہ اس کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان نے اس خیال کے تحت سونے کو کرنسی قرار دے دیا، نتیجے میں کرنسی بن گئی۔ اب اس کرنسی سے انسان نئی نئی چیزیں خرید رہا ہے۔ جتنے سائنسی ایجادات ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے کوئی سائنسی ایجاد ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وسائل کے بغیر بن گئی ہو۔ زمین پر پہلے سے وسائل موجود ہیں، ان وسائل میں کبھی بیشی سے، ان وسائل کے اندر ریسرچ سے، تحقیق سے، تلاش سے دو چار چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے کوئی نئی چیز بن جاتی ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کوئی چیز ایسی بن گئی ہو کہ جو زمین پر پہلے سے موجود نہ ہو۔ کھانے کا بھی یہی حال ہے، گیہوں پہلے سے زمین پر موجود ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے سے ہے، آلو انسان کی پیدائش سے پہلے سے، چاول، مچھلی، جلانے کے لیے لکڑی، تیل، گیس، بجلی، پانی، بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جو زمین پر موجود نہیں ہے اور آپ اس کو کھا کے پیٹ بھر لیتے؟ بارش، دھوپ، چاندنی،
منرلس، علاج کے لیے جڑی بوٹیاں. اب آپ غور کریں، بتائیے آپ کی بھوک کا سامان پہلے سے فراہم کر دیا گیا یا آپ خود بناتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ گیہوں پیدا نہ کرتے، اللہ تعالیٰ ہوا نہ بناتے، اللہ تعالیٰ پانی پیدا نہ کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کے غذائی ضروریات پیدا نہ کرتے، تو انسان کی پیدائش ہی زیر بحث نہیں آتی تھی. اب پھر آپ ذرا غور و فکر کریں تھوڑا سا کہ آپ زندہ رہنے کے لیے جو وسائل استعمال کرتے ہیں، ان وسائل کی تخلیق میں آپ کا کیا عمل دخل ہے؟ غور کریں. پانی آپ نے بنایا، ہوا آپ نے بنائی، گندم کا بیج آپ نے بنایا. کوئی چیز بتائیں جو بنائی ہو آپ نے. اور زیادہ غور کریں، پیدائش پر آپ کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کی ضروریات زندگی کی ہر چیز پہلے سے مہیا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کسی انسان نے پیدا ہونے کے بعد اپنی ضروریات کی کفالت خود کی ہو. ہر چیز پہلے سے موجود ہے. جب میں پیدا ہوا، زمین بھی موجود تھی جس پہ گھر بنا، دودھ بھی موجود تھا جس سے میری نشو و نما ہوئی. بڑا ہوا تو حفاظت کے لیے والدین موجود تھے جنہوں نے حفاظت کی. ذرا اور بڑا ہوا، کھانے پینے کا قابل ہوا تو گیہوں پہلے سے موجود تھا، گوشت پہلے سے موجود تھا، سبزی پہلے سے موجود تھی، روئی پہلے سے موجود تھی جس کا میں نے لباس پہنا، زمین پہلے سے موجود تھی جس پہ میں نے کاشت کی، بازار پہلے سے موجود تھا جہاں میں نے دکان کی، کاروبار پہلے سے موجود تھا جہاں میں نے مزدوری کی. آپ بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جو میں نے پیدا ہونے کے بعد خود بنائی ہو؟ کوئی ایک چیز بتائیں. اب انصاف سے بتائیے کہ پھر انسان خود کیا ہے؟ کیا ہے انسان بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، اللہ نے اپنی مرضی سے جو اس کو کھلانا پلانا چاہا وہ چیزیں بنا دی. اللہ اگر چاہتا تو ہم مٹی کا تیل پینے لگتے. اب اللہ نے چاہا پانی پیے تو اللہ نے پانی بنا دیا تو ہم پانی پینے شروع ہو گئے. اللہ نے ہمارے لیے فوڈ میں گوشت بنا دیا تو ہم گوشت کھانے شروع ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہم پتھر کھائیں تو شتر ملک کی طرح ہم پتھر کھانا شروع کر دیتے. آپ لوگ ادھر، آج میں تقریر بقریر کا تو کرتے کرتے تھک گیا ہوں، بہت ہو گئی. ادھر اب یہ تھوڑی سی ایک گفتگو کا ایک انداز ہے، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ انسان کیا ہے، انسان کہاں با اختیار ہے، انسان نے خود کفالت کے لیے کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے بنائی ہے کوئی چیز بھائی؟
اب ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ نے جس طرح چاہا، اب انسان کو اللہ نے ایک تخلیق بنائی، کان یہاں لگا دیے، آنکھیں یہاں لگا دی، ناک یہاں لگا دی، انسان بن گیا. کروڑوں سال ہو گئے وہ ایک سے ہی انسان بن رہا ہے. ہاتھی کی ناک لمبی کر دی، سونڈ بنا دی تو ہاتھی بن رہا ہے. گائے کے 2 ہاتھ آگے کر دیے، 2 ٹانگیں پیچھے کر دی، کمر اس کی طول میں ڈال دی، انسان کو سیدھا کھڑا کر دیا. انسان کے بھی 2 ہاتھ ہیں 2 پیر ہیں، گائے کے بھی 2 ہاتھ ہیں 2 پیر ہیں. پرندے کے 2 پیر کر دیے، 2 پر لگا دیے، 2 پر اس کے 2 ہاتھ ہو گئے، 2 ٹانگیں اس کے 2 پیر ہو گئے. تو مقصد یہ ہے کہ جو ساخت ہے اس ساخت میں بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں. جس طرح کی ساخت اللہ نے بنا دی ہے بس انسان اسی ساخت پر بن رہا ہے. رنگ الگ ہو سکتا ہے، ناک لمبی گول چپٹی ہو سکتی ہے، آنکھ لمبی مخروطی چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کے کسی بھی خطے میں جب انسان کا تذکرہ ہوگا تو آپ اس کو انسان ہی کہیں گے. اس لیے کہ انسان کی شکل و صورت میں یکسانیت ہو، گائے کی شکل و صورت میں یکسانیت ہوتی ہے، پرندے کی شکل و صورت میں یکسانیت ہوتی ہے، انتہا یہ کہ چیونٹی کی شکل و صورت میں بھی یکسانیت ہوتی ہے. اب یوں کہنے کو تو بھائی یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے تیر مار دیا، میں نے وہ میں پتہ نہیں وہ میں کیا چیز ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. تو ماشاءاللہ آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا کوئی ایک آدمی اس مجلس میں کی تشریح کر سکتا ہے؟ کوئی صاحب کھڑے ہو کے بتائیں کہ میں کیا چیز ہے؟ بھئی ہمیں میں نے کھایا، میں نے پیا، میں نے مارا، میں نے خیرات دے دی، یہ میں کیا چیز ہے؟ میں تو جب زیر بحث آتی ہے کہ جب آپ میں کوئی تو اپنی چیز ہو جو آپ کی اختیاری ہو، جس پر آپ کا تصرف ہو. کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا اور مر جاتا ہے. کوئی انسان مال و دولت جمع کر کے اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ مجبوراً اسے سارا مال و دولت اپنا چھوڑنا پڑتا ہے. اولاد بھی چھوڑنی پڑتی ہے، والدین بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، مکان بھی چھوڑنا پڑتا ہے. تو اگر میں نے وہ مکان بنایا ہے تو میں اپنا مکان چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں بھائی؟ جب میں ہوں تو میں تو مرنا نہیں چاہتا، میں مر کیوں جاتا ہوں؟ تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک کیریکٹر ہے، کردار ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب اس کردار میں، ڈرامے میں اگر کردار اچھا ہے تو اس کو سب اچھا کہتے ہیں، اگر کردار برا ہے تو اس کو سب برا کہتے ہیں. وہ انسان جو کردار کر رہا ہے نا، وہ اچھا ہے نہ برا ہے، وہ اپنے کردار سے پہچانا جا رہا ہے. تو جب انسان اس بات کو جان لیتا ہے کہ انسان کردار کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس وقت اس کے اوپر حقیقت منکشف ہوتی ہے. اور جب تک انسان اس بات کے بارے میں ناواقف رہتا ہے تو وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ انسان ہی سب کچھ. اس کے ذہن میں کبھی یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ بھئی میں تو پیدا ہونے پر بھی با اختیار نہیں ہوں، میں تو مرنے پر بھی با اختیار نہیں ہوں، میں تو چاہتا ہوں میں نہ مروں.
لیکن میں تو مر جاتا ہوں. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں سدا جوان رہوں، میں تو بوڑھا بھی ہو جاتا ہوں. دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، آنکھوں میں موتیا بھی اتر جاتا ہے، ٹانگوں میں خم بھی آ جاتا ہے، گھٹنوں میں درد بھی ہو جاتا ہے، اور گھسٹتے گھسٹتے آدمی مر بھی جاتا ہے. ان باتوں سے آپ نے کیا نتیجہ مرتب کیا کہ انسان کیا ہے؟ جی بھائی، کیا نتیجہ مرتب ہوا؟ انسان کچھ نہیں. جب انسان کچھ نہیں ہے تو کچھ کون ہے؟ جس نے انسان کو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. کہ انسان میری بہترین صنائی ہے، لیکن اسفل سافلین میں پڑا ہوا ہے. بہترین صنائی سے کیا مراد ہے؟ کہ کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں، ان تخلیقات میں واحد تخلیق انسان کی ایسی ہے کہ جو اللہ تعالی کے اس نظام کو سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت عطا کی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس نظام کو سمجھ سکتا ہے. اور اگر اس نظام کو سمجھنا نہ چاہے تو اس سے بڑا ظالم اور جاہل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کفران نعمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا، سارے فرشتے جمع ہو گئے، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اب اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں زمین میں. فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ جو اپنا نائب بنانا چاہ رہے ہیں یہ تو خون خرابہ اور فساد برپا کر دے گا زمین کے اوپر. فرشتوں کو یہ کہنا کہ آدم زمین پر خون خرابہ اور فساد برپا کر دے گا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے زمین پر خون خرابہ اور فساد پہلے دیکھ چکے تھے، وہ ان کو علم تھا. آدم سے پہلے جو مخلوق تھی، اس مخلوق نے جب زمین پر فساد برپا کر دیا تو فرشتوں کے علم میں بات آ گئی. اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی تو فرشتوں نے یہ دیکھا کہ یہ عناصر تو وہی ہیں جن عناصر سے پہلی مخلوق نے زمین پر فساد برپا کر دیا تھا، یعنی جنات نے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا خون خراب و فساد برپا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے اسماء کا علم سکھایا، اپنی صفات کا علم سکھایا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے رموز آدم کو سکھائے، تخلیقی فارمولے سکھائے. اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو مشیت کام کر رہی ہے اس مشیت کا علم آدم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور آدم سے کہا کہ ہم نے تمہیں جو کچھ سکھا دیا ہے وہ تم بیان کرو. آدم نے جب ان علوم کی تشریحات کی تو فرشتوں نے کہا کہ یہ ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، یہ تو ہم سے بہت زیادہ علم جانتا ہے. چونکہ
یہ ہم سے بہت زیادہ علم جانتا ہے، اس لیے ہم آپ کے حکم کی تعمیل میں اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جنات میں سے ایک گروہ نے آدم کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس گروہ کو اللہ تعالی نے مردود قرار دے دیا۔ مردود ہونے میں کیا عوامل پیش آئے کہ جنات کے گروہ نے اللہ تعالی کے دیے ہوئے علوم سے انحراف برتا۔ تو بھائی اب یوں ڈھونڈو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سب اچھا ہی اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ آدم کے علوم جس کو اللہ تعالی نے فرمایا علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو بیان کرو، جو آدم نے بیان کیا تم بھی بیان کرو۔ فرشتوں نے کہا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ ہم یہ نہیں جانتے، اور اس بنیاد پر فرشتوں نے آدم کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا۔ ابلیس نے تسلیم نہیں کیا، وہ مردود قرار پا گیا۔ تو آدم کی اولاد نے اگر علم الاسماء نہیں سیکھا، آدم کی اولاد نے علم الاسماء کا کھوج نہیں لگایا، تو ابلیس میں اور آدم میں کیا فرق ہے؟ جب کسی بندے کو علم الاسماء کی روشنی مل جاتی ہے تو آپ یقین کریں اس بندے کے اندر سے میں نکل جاتی ہے، اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حضور خواندہ بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کی طرز فکر یہ ہے کہ پیغمبر اپنی ذات کی معرفت کسی بات کا تذکرہ ہی نہیں کرتا، پیغمبر ہمیشہ کیور آف اللہ سوچتا ہے۔ اب اس آیت کو آپ پڑھیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ جن لوگوں کو علم حاصل ہو جاتا ہے وہ علم میں مستحکم ہو جاتے ہیں، ان کے اندر مشاہداتی نظر پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالی کے علم الاسماء سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں آمنا بھی، ہمارا یہ یقین ہے کل من عند ربنا، کہ یہاں ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہی دانا و بینا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہ کب کرتے ہیں؟ گناہ ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے ہمیں کچھ دیکھ نہیں رہا، تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سب کو دیکھ رہا ہے، تو گناہ کیسے کر لیتے ہیں ہم؟ اس کے مطلب ہم جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے یقین میں یہ بات نہیں کہ ہم اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم تو انسان کے دیکھنے سے گناہ سے باز آ جاتے ہیں، اللہ کے دیکھنے سے کیسے گناہ کر سکتے ہیں؟ ایک کہ زبانی جمع خرچ،
اور ایک ہے یقین، مشاہدہ ہونا کسی چیز کا، کہ جب انسان کے اندر مشاہداتی نظر پیدا ہو جاتی ہے تو اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر جگہ اللہ نظر آتا۔ حضور قمر بابا نے فرمایا ایک پیر صاحب نے اپنے ایک مرید کو مرغا دیا کہ بھئی اسے ایسی جگہ جا کے ذبح کر دے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا۔ وہ گیا اور آگے ذبح کر کے دے دیا اسے۔ دوسرے مرید کو بلایا، اس سے بھی کہا کہ بھئی یہ مرغا ہے، ایسی جا کے جگہ ذبح کرے جہاں کوئی نہ دیکھے۔ وہ صبح کا گیا شام ہو گئی، رات گزر گئی، اگلے دن جناب وہ مرغا بغل میں دبائے چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی عجیب آدمی، 24 گھنٹے ہو گئے مرغا ذبح نہیں کیا، ایسے لے آیا۔ اس مرید نے کہا کہ صاحب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں ذبح کرنا، میں تو ہر جگہ کونے میں کھدرے میں درخت کے نیچے ہر جگہ جہاں بھی اس کے حلق میں چھری رکھی میں نے یہ دیکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں ذبح کرنا، اللہ اللہ ہی دیکھ رہا تو میں تو لیا ہے، مجھے تو کوئی جگہ ایسی ملی نہیں۔ یہ اللہ کا دیکھنا کس وقت ممکن ہے؟ اللہ کا دیکھنا اس وقت ممکن ہے جب آپ اللہ کو دیکھنا چاہیں۔ اب کوئی انسان جو آدم کی وراثت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے علم الاسماء سیکھے، فرشتوں کو بھی دیکھے، شیطان کو بھی دیکھے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کیا وہ بندہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہو؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ کو دیکھ چکا ہے، اللہ سے علم الاسماء سیکھ چکا ہے، فرشتوں کو سجدہ کرتے دیکھ چکا ہے۔ جس گروہ نے اللہ کی اس نعمت کا کفران کیا اس کو مردود ہوتے دیکھ چکا ہے۔ آدم کا ورثے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آدم کو، آپ کے ابا کو، وہ علم الاسماء سکھا دیا تو اس کی اولاد اسے نہیں سیکھ سکتی۔ اگر آدم کی اولاد علم الاسماء نہیں سیکھتی وہ اولاد ناسعید ہے، اس اولاد کو آپ کسی بھی طرح خوش بخت نہیں کہہ سکتے۔ ایک بادشاہ کا بادشاہ ہے، باپ بادشاہ ہے، بیٹا اس بادشاہت کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ کشکول لیے گداگری کرتا ہے، جگہ جگہ مانگتا پھرتا ہے۔ کیا اس اولاد کو آپ سعید کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ روحانیت جو ہے، روحانیت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ آدم کا مطلب ہی ہے کہ اسے علم الاسماء کا علم آنا چاہیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اگر اسے علم الاسماء نہیں آتا تو وہ آدم کی اولاد کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ پھر اس کی حیثیت کتے کی ہو سکتی ہے، بلے کی ہو سکتی ہے، چوہے کی ہو سکتی ہے، چیل کی ہو سکتی ہے، بھیڑ کی ہو سکتی ہے، آدم کی نہیں ہو سکتی۔ آدم کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی اولاد کو آدم کا ورثہ منتقل ہو۔ بھئی آدم کا ورثہ آپ کو منتقل ہو رہا ہے، ناک آدم جیسی ہے، آنکھ آدم جیسی ہے، پیر آدم جیسے ہیں، ہاتھ آدم جیسے ہیں، انسپائریشن آدم کی طرح آپ کو ہو رہا ہے، اچھائی اور برائی کا تصور آپ کو دے دیا گیا ہے۔ آدم کی اولاد میں 1,24,000 پیغمبروں نے اچھائی اور برائی کے تصور سے آپ کو آشنا کر دیا۔
آدم کی اولاد 1,24,000 پیغمبروں نے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے، اپنی برادری کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمت کے حصول میں بڑی سے بڑی قربانی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 82 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا۔ غور فرمائیں، 82 سال انتظار کیا، سونے 82 سال دعا کی اللہ تعالیٰ سے، 82 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ بیٹا دیکھنے کے لائق ہوا، چلنے پھرنے کا قابل ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرما کے بیٹے کو بچا لیا، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنی بات پوری کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ تو میں نے خواب دیکھا ہے، خواب خیال کی باتیں ہیں، کہیں بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے۔ یہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے یہ لاجک ہے کہ انسان کو یہ درس دیا گیا ہے کہ انسان جب اللہ تعالی کے معاملات کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ ہماری یہ صورت ہے کہ ہم علم الاسماء سیکھنے کے لیے اتنا بھی وقت نہیں نکال سکتے جتنا وقت ہم پرائمری پڑھنے کے لیے نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صاحب نو انسانی بڑی بے سکون ہے، نو انسانی بڑی پریشان ہے، نئے نئے عذاب میں مبتلا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اسے لپٹ گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو آپ کے باپ آدم کی نسبت سے آپ کا ورثہ ہے، آپ نے اس کے حصول میں کتنی جدوجہد اور کوشش کی ہے؟ جب آپ کو آپ کے باپ آدم کا ورثہ ہی حاصل نہیں ہے تو آپ آدم کہلانے کے مستحق کس طرح ہیں؟ آدم کہلانے کے مستحق نہیں ہے، حیوان کہلانے کے مستحق۔ بھئی بچے تو حیوانات کے بھی ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہو گئے۔ بھوک حیوانات کو بھی لگتی ہے، ہمیں بھی لگتی ہے۔ بھوک درندوں میں بھی لگتی ہے، ہمیں بھی لگ جاتی ہے۔ پانی وہ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پی لیتے ہیں۔ گرمی سردی سے بچت کا اہتمام وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ گھر وہ بھی بناتے ہیں، ہم بھی بنا لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دودھ ان کی مائیں بھی پلاتی ہیں، ہماری مائیں ہمیں دودھ پلا دیتی ہیں۔ گائے بھی اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، ہماری ماں بھی ابھی 9 مہینے پیٹ میں رکھ لیتی ہے۔ وہ بھی اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جو ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے والدین بھی اپنے بچوں کے نشو کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جو ضروری ہوتا ہے۔ حیوان اور انسان میں امتیاز کہاں ہے؟ کس بنیاد پر آپ حیوانات سے ممتاز ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ عقل کے اعتبار سے اگر آپ ممتاز ہیں، حواس کے اعتبار سے اگر آپ ممتاز ہیں، سینس کے اعتبار سے اگر آپ ممتاز ہیں، تو کس طرح ممتاز ہیں؟ کتے آپ سے زیادہ باعث ہے۔ انسان کی تو کوئی قیمت نہیں۔ ایک کتے کی جو وہ سونگ کے ہیروئن آپ کی پکڑتا ہے 7 لاکھ 11 لاکھ روپے کی قیمت ہوتی ہے اس کی۔ اور انسان اتنا بے بس اور مجبور ہے کہ اپنے انسان بھائیوں کو پکڑنے کے لیے کتوں کا محتاج ہے۔ انسان نہیں سن سکتا ہیروئن کی خوشبو۔
کتا سونگ لیتا ہے. تو کس طرح آپ کی فضیلت ثابت ہوئی؟ اگر آپ کی عقل یہ کہ آپ گھر بنا لیتے ہیں تو شہد کی مکھی کا چھتا دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ بنا کے دکھائے کسی انسان نے بنایا ہو ایسا گھر؟ تو آپ کہتے ہیں جی ہم کبوتر سے زیادہ ممتاز ہیں، اڑ کر دکھائیں کبوتر کی طرح. اب ہوائی جہاز میں آپ بیٹھ کے اڑ گئے الگ بات ہے، کبوتر تو خود بخود اڑ جاتا ہے، اس کو تو ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں پڑتی. کسی بھی صورت سے انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ حیوانات سے ممتاز ہے. انسان اگر حیوانات سے ممتاز ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ اس کو علم الاسما حاصل ہے اور اس ورثے کو وہ حاصل کر سکتا ہے. اگر انسان اپنے باپ آدم کے ورثے علم الاسما کو حاصل نہیں کرتا، ہرگز وہ حیوانات سے ممتاز نہیں. اس کا تو امتیاز ہی ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے وہ علوم منتقل کر دیے ہیں، ان علوم کی صلاحیتیں منتقل کر دیے ہیں جن علوم کو کائنات میں انسان کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق نہیں سیکھ سکتی. نہ فرشتے سیکھ سکتے ہیں، نہ جنات سیکھ سکتے، نہ کوئی اور مخلوق سیکھ سکتے ہیں. سکون لے لیجئے. آپ کہیں جی انسان ممتاز ہے حیوانات سے، انصاف کر کے بتائیں پرندوں کو زیادہ سکون ہے یا آپ کو زیادہ سکون ہے؟ چرندوں کو زیادہ سکون ہے یا دو پیروں سے چلنے والے حیوان کو زیادہ سکون ہے؟ نیند زیادہ گائے بھینس کو آتی ہے یا انسان کو آتی ہے؟ بیماریوں کی طرف آ جائیے. آپ دیکھیں انسان کتنے بیمار ہوتے ہیں اور حیوانات کتنے بیمار ہوتے ہیں، اس کا بھی آپ موازنہ کر سکتے ہیں. تو بات ایک ہی ہے، انسان کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی عقل لڑا لے، کتنا اپنے آپ کو بہتر سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرے، انسان کبھی بہتر نہیں ہو سکتا، بجوز اس کے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ورثے علم الاسما کے حصول کی جد و جہد اور کوشش کرے. اگر کوئی انسان علم الاسما نہیں سیکھتا تو اس کی حیثیت حیوانات سے بالکل الگ نہیں ہے. اور جب کوئی انسان علم الاسما سیکھ لیتا ہے تو اس کے اوپر یہ راز منکشف ہو جاتا ہے کہ یہاں میں تو 1 2 10 20 کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اللہ ہے. اور جب ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہے، وہی اسٹیج ہے جس اسٹیج پر انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے. جب کوئی آدمی اللہ کو جانتا ہی نہیں تو اللہ کا دوست کیسے بن جائے گا؟ اور اللہ کے جاننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے جاننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کا علم آپ کو معلوم ہو. کوئی آدمی کسی کی صفت ہی نہیں جانتا، اس کو جانتا تو سیب ہے. اب سیب کی آپ صفت نہیں جانتے تو آپ سیب سے واقف نہیں ہیں. مولی کی صفت سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو آپ مولی سے واقف نہیں ہیں. پانی کی صفت سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ پانی کو نہیں جانتے. آپ کا ایک دوست ہے، اس کا آپ خالی نام جانتے ہیں زید، اس کی صفات سے واقف نہیں تو آپ کا دوست نہیں ہے. زید تو 1 لاکھ ہے، آپ کا دوست جو زید ہے اس کی صفات سے آپ چونکہ واقف ہیں اس لیے وہ آپ کا دوست ہے.
20-50 زیادہ آپ کے دوست نہیں ہیں. تو جب انسان اپنی صفت سے ہی واقف نہیں ہے تو وہ تو اپنا بھی دوست نہیں بنا، تو اللہ کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ تو آج کی اس نشست میں میرے خیال میں جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب تک اپنے باپ آدم کا ورثہ علم الاسماء کا علم نہیں ہوگا وہ آدم ذات کہلانے کا مستحق نہیں ہے. یہ ہے جی زور سے بولو یار، اگر ہے تو کو ہے. پھر آپ جب آدم ذات نہیں تو آپ کیا ہیں بھائی؟ کیا ہیں آپ؟ حیوانات ہیں، جانور ہیں. تو جانور تو جنت میں نہیں جاتا بھائی. جنت تو انسانوں کے لیے بنی، حیوانوں کے لیے بنی. تو جب وہ آدم ذات انسانیت کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہوا تو جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ اب کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو کھانے پینے تو بھائی اللہ تعالیٰ سبھی کو دے رہا ہے. کتے کو، بلی کو اللہ دے رہا ہے، گائے بھینس کو دے رہا ہے، شیر کو دے رہا ہے، چیل کو دے رہا ہے، کوے کو دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. حشرات البحر کو دے رہا ہے، مچھلیوں کو دے رہا ہے، ہمیں بھی دے رہا. وہ کچا کھا جاتے ہیں، ہم پکا کے کھا لیتے ہیں. یعنی کس بنیاد پر ہم افضل ہیں دوسری مخلوق سے؟ یہ تو آپ بتا دیں، کم از کم اتنی بات تو بتا دیں بھائی جی. وہ ہمیں حاصل ہے، پھر ہم کیا ہوئے بھائی؟ آپ پی ایچ ڈی ہو گئے کسی بھی شعبے میں، پی ایچ ڈی کے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. علم الاسماء آپ نے نہیں سیکھا، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں تو آپ کو حیثیت مل گئی اس دنیا میں، تو مرنے کے بعد تو یہ آپ کا علم نہیں چلتا. آپ نے کیمسٹری پڑھ لی، مرنے کے بعد تو یہ آپ کے کام نہیں آتی. آپ انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے، تو یہ علم تو مرنے کے بعد تو کام نہیں آتا. یہ آئے گا مرنے کے بعد تو آپ کو وہی علم کام آئے گا جس علم کی بنیاد پر آپ کی اللہ سے دوستی ہوتی ہے. اور اللہ سے دوستی کی جو بنیاد ہے وہ علم الاسماء ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنی صفات کا پورا علم سکھا دیا. اور اللہ تعالیٰ کی صفات، چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت تخلیق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیقی علوم سکھا دیے، تخلیقی فارمولے سکھا دیے. یہی روحانیت ہے. اتنے لوگ مراقبے کرتے ہیں، میڈیٹیشن سینٹر کھلے ہوئے، یوگا اور فلاں اور فلاں اور فلاں، ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں سینٹر بنے ہوئے ہیں. لیکن علم الاسماء چونکہ وہاں زیر بحث نہیں ہے، اس لیے وہ ایک علم ہے. جیسے ایک سائنس علم ہے، اس طرح ایک اسپریچولزم بھی ایک علم ہے، اسپریچول نالج بھی ایک نالج ہے. 1,24,000 پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے، اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جس لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ نوع انسانی علم الاسماء کے علوم سے واقفیت حاصل کر لے. اگر اس نے نوع انسانی نے علوم اسماء الہیہ حاصل نہیں کیے
تو اس نے آدم کے ورثے کو چھوڑ دیا، اس کی طرف سے لاپرواہی اختیار کی، اور خسر دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، اس دنیا میں بھی گھاٹے کا سودا کیا اور آخرت میں بھی گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال ہے بھائی کیا بجے تک ہے وقت؟ 12 بج گئے، ختم کریں ہیں جی؟ کیا خیال ہے بھائی، ختم کر دیں ابھی اور سنو گے؟ اچھا بھائی، ماشاءاللہ باتیں آپ نے سن لی۔ اب یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ سال بھر کے بعد یہ ایسا اجتماع ہوگا، تو اگر کسی صاحب کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں یہ پوچھنا تھا وہ پوچھنا تھا، تو کچھ وقفے کے لیے آپ لوگ سوال جواب کر سکتے ہیں۔ کسی صاحب کو کوئی سوال کرنا ہو جو پوچھنا ہے بھائی۔ علم الاسماء کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ آدم کے بیٹے بن جائیں۔ آپ کہیں جی شہزادگی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھئی بادشاہ کے بیٹے ہو، وہی کچھ کرو جو بادشاہ کرتا ہے، تم شہزادے بن جاؤ گے۔ اب بادشاہ کے تم بیٹے ہو، چوری چکاری کرتے پھرو، تو شہزادے تو نہیں بن سکتے۔ بھئی آدم کے بیٹے بن جاؤ، سیدھے صحیح۔ جب تک آپ آدم کے بیٹے نہیں بنیں گے، اس وقت تو ورثہ ہی زیر بحث نہیں آتا بھائی۔ ابھی تو ہم حیوان ہیں، حیوانات ہیں، گائے بھینسوں کی طرح ہیں۔ تو گائے بھینسوں کو تو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء نہیں سکھایا، گائے بھینسوں کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء نہیں سکھایا۔ علم الاسماء تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا ہے۔ تو آدم کے ورثہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے آدم تو بنے، اور آدم کی تعریف یہ ہے کہ اس کو علم الاسماء حاصل ہوتا۔ اگر اسے علم الاسماء حاصل نہیں ہے تو وہ حیوان ہے، آدم نہیں ہے۔ جی اور کوئی صاحب بھائی؟ کیا فرق ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ قرآن کا مطالعہ علم الاسماء کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ بھائی قرآن پاک تو سارا ہی علم الاسماء ہے، قرآن پاک ہے ہی علم الاسماء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کچھ فرمایا وہ علم الاسماء کے دائرے میں ہے۔ اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ صاحب اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں تخت آ جائے گا بلقیس کا۔ تخت آ گیا، درباری بڑے حیران ہوئے، تو اس نے کہا نہیں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ میرے پاس تو قرآن کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، اس علم کی بنیاد پر میں اس مادی طور پر تخت پہ آ گیا 2700 میل دور سے۔ تو قرآن تو سارا علم الاسماء ہے بھائی۔ بنیادی بات یہ کہ علم الاسماء سیکھو گے تو قرآن پڑھو، قرآن کی سمجھ میں آئے گی۔ جب علم الاسماء ہی نہیں پڑھو گے تو قرآن کی سمجھ کہاں سے آ جائے گی؟ قرآن نازل ہوا انسانوں کے اوپر، اور انسانوں کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم الاسماء سکھایا، کسی دوسری مخلوق کو نہیں سکھایا۔ یہ تصوف، یہ روحانیت، یہ پیر و مرشد، یہ سب کیا ہے؟
اس کا مطلب ہی ہے کہ ایسا استاد ڈھونڈو جو آپ کو علم الاسماء سے آشنا کرے اور آپ کو علم الاسماء سکھا دے جتنا اس نے سیکھا ہو. اور اگر کسی کو علم الاسماء حاصل نہیں ہے تو بھائی پہ وہ تو میری ہی طرح ہے، وہ استاد کیسے بن گیا بھائی؟ جی اور کوئی صاحب کوئی سوال کہو کسی کے ذہن میں؟ ہاں جی، میں نے بتا دیا نا کہ خیالات جو ہے، اگر خیالات میں ہے، اگر خیالات میں انفرادیت ہے، وہ سب شیطنت ہے، اور اگر خیال میں اللہ ہے وہ سب رحمان ہے. آپ روٹی کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے روٹی کھائی، یہ شیطنت ہے روحانی نقطہ نظر سے. آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے روٹی کھلائی، یہ سب رحمان ہے. آپ نے پانی پیا، آپ کہتے ہیں میں نے پانی پیا، میں کہاں ہے؟ میں تو ہے ہی نہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں ذہن میں آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے پانی پلایا، پہلے مجھے پیدا کیا، پیدا ہونے سے پہلے پانی پیدا کیا، میرے اندر یہ صلاحیت پیدا کی میں پانی کو پی سکوں، اس لیے میں نے پانی پیا. تو آپ کا پانی پینے کا سارا عمل اللہ کے لیے ہو گیا. آپ کے بچے، آپ ان کی پرورش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے بچے، بھائی آپ کے بچے کہاں سے؟ بچے تو اللہ کے ہیں. آپ ان کی پرورش اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی ناموری ہوگی، یہ شیطنت ہے. آپ ان کی پرورش اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، کیا پتہ سہارا بنے نہ بنے. آپ ان کی پرورش اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں نے اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذہن کے مطابق تربیت اور پرورش کرنی. یا آپ سارا کا سارا عمل آپ کا اللہ کے لیے ہو گیا. بچہ وہ آپ کا ہی ہے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کی اللہ کے لیے پرورش کر دی، وہ بچے لازماً آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. لیکن اگر آپ نے بچوں کی پرورش اس لیے کی وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اس میں 99% اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچے آپ کے کام نہیں آئیں گے. جہاں اللہ ہے بیچ میں، وہ سب رحمان ہے. اور جہاں انسان کی اپنی ذات بیچ میں آ گئی وہاں سب شیطنت ہے. میں ہی تو ہے وہ جس نے مردود قرار پایا، جس کی وجہ سے ابلیس کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے. اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ بھائی آگ کا کام تو جلانا ہے، بھسم کر دینا ہے. مٹی میں تو نشو نما ہوتی ہے، پھول نکلتے ہیں اس میں سے، تو کبھی آگ میں سے پھول کھلتے دیکھے. لیکن اس کے شیطان کے اوپر میں کا غلبہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اس کی عقل ہی ماری گئی. اور اس میں کے غلبے کی بنیاد پر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بغاوت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء سکھائے ہوئے تھے. آدم سے جب بھول چوک ہوئی تو آدم نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے، شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. آپ نے مجھے کڈنیپ کر لیا اور صراط مستقیم سے بھٹکا دیا ہے، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. آدم کی حیثیت ابلیس سے بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء سکھائے ہوئے ہیں. جب آدم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے لا تقربا هذه الشجرة، ہم نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا،
آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اب دیکھیے کتنا فرق ہے، یہ ابلیس نے مزوری کی، گستاخی کی، خود الٹا الزامیہ کو مورد الزام قرار دینے کی کوشش کی کہ آپ ہی ایسا چاہتے تھے۔ آدم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آدم میں بیچ میں نہیں لائے، آدم نے میں کو ختم کر کے عاجزی انکساری کی، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور اس معافی کا آپ دیکھیں، ثمر دیکھیں کہ آدم کی اولاد میں سے 1,24,000 پیغمبر بنا دیے، آدم کی اولاد میں سے اپنا محبوب بنا لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آدم نے اپنی نفی کر دی، میں کو سامنے نہیں لایا۔ تو کسی انسان کے اندر جب تک میں رہتی ہے اس کے اندر کبر رہتا ہے، جب وہ اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے، اپنی نفی کر دیتا ہے، تو اس کے اندر سے کبر دور ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے کے اندر کبر ہوتا ہے اس بندے کے اندر اقتدار کی خواہش ہوتی ہے۔ اقتدار کی خواہش کا مطلب ہی کبر ہے، اور جس بندے کے اندر اقتدار کی خواہش نہیں ہوتی وہ اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کے لیے جانتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کے لیے، اقتدار کا کوئی حقدار نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ میں انسان کو برباد کر دیتی ہے، یہاں میں تو کچھ نہیں ہے، یہاں سب اللہ ہے۔ آپ جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں، اس لیے حقیقت ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔